آنا اور ملیر کا سفر بندہ ایک ہی مرتبہ آتی ہے اور ہماری ٹریفک کا جو نظام، تو اس لیے پھر ہم نے چاہا کہ جو 3 دن ہمارے مفتی صاحب یہاں آتے ہیں دن میں، اس کے علاوہ ہم جو ہے تاکہ دن میں آرام مل جائے گا، پھر رات کو یہاں پہ تشریف لے آئیں گے آسانی کے ساتھ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ آپ سارے ادھر علاقے کے ہیں، مفتی صاحب ملیر سے تشریف یہاں پر لا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، آپ کو یہاں پہ علم دینے کے لیے، علم سکھانے کے لیے، تو آپ نے کتنی توجہ رکھنی ہے، آپ نے کتنی محنت کرنی ہے، اس کا خود آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ آپ کو علم دینے کے لیے، سکھانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر وہ بھی رات میں، اور ابھی سردیاں شروع ہو جائیں گی تو مفتی صاحب تشریف لائیں تو آپ لوگ چھٹی کریں، ان کلاسوں میں نہ ہوں، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ زیادتی ہوگی۔ اس کے علاوہ پیر منگل بدھ یہ 3 دن جو ہے ہمارے علامہ احمد صاحب یہاں پہ ہمارے تدریس فرماتے ہیں، یہاں پہ دوپہر میں پڑھاتے ہیں اور رات میں درس نظامی بھی ہے یہاں پر ماشاء اللہ، علامہ صاحب عالم ہیں، تو یہاں پر یہ بھی کلاس میں یہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ پھر یہ 3 دن جو ہے نا، یہ 1 گھنٹہ جس طرح ہی کلاس چلی ہے، یہ پریکٹس بھی کرائیں گے، جو چیز مفتی صاحب سمجھائیں گے، تو یہ اور اب اس میں جو جس باہر والے کلاس والے تو ہوں گے ہی، تو لیکن باہر والے بھی جس کے پاس ٹائم ہو آنا چاہے وہ 3 دن ان دنوں میں بھی، تو وہ 1 گھنٹہ پھر بھی آ سکتا، نہیں آ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اپنے گھر میں پریکٹس کر سکتی ہیں اس کے۔ اچھا، یہاں پر اس کو سیو بھی کیا جا رہا ہے، آن لائن بھی چل رہا ہے، تاکہ بعد میں آپ کو جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا یہ ویڈیو بھیجی جائے گی، تاکہ کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ تو بعد میں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی سوال ہو، جو مسئلہ ہو، وہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے، آپ کو جواب دیں گے، باقاعدہ کلاس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا۔ اور ایک مرتبہ میرے خیال میں، کیونکہ ہمارے بہت ہی عزیز بڑے شفیق مہربان مفتی اشفاق علیہ رحمہ جو ہیں، جو ہمارے استاد العلماء بھی ہیں اور حضرت کے استاد بھی ہیں، جن سے حضرت نے علم یہ حاصل کیا ہے، میرے بھی بہت مہربان اور شفیق کرم فرما ہیں، جن کا وصال ہو چکا ہے، تو ان کے سال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد اول آخر تشریف پڑھ کر جو ہے، تاکہ مفتی صاحب جو ہے احسان فرما دیں کہ پھر سلسلہ شروع ہو جائے۔ سب آپ جیسا آپ کے لیے آسانی ہو، جہاں تشریف رکھیں، وہاں تشریف رکھیں، کھڑے ادھر پڑھائیں، جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا إله العالمين يا أرحم الراحمين۔ فاتحہ پڑھی گئی ہے، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی دعا کیا مولا سب کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نظر کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کے درجہ و درجہ تمام علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے والدین کریمین طیبین، آپ کے ازواج محترمات، آپ کے آل و اصحاب و صحابہ تابعین و تابع الخلفاء راشدین، شہداء اسلام، شہداء کربلا، شہداء اسلام کو اس کا ثواب عطا فرما۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک جتنے مومن مومنات ہوئے ہوں گے سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ بالخصوص جناب مفتی اشفاق علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہدیۃ تحفۃ نظر کرتے ہیں، مولا مفتی صاحب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور جتنے بھی ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، یا اللہ سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ ہمارے مدرسے کے معاونین، محبین، متعلقین، سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مفتی صاحب کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، کہ قبر پر کروڑ رحمت نازل فرما، سب کے درجات بلند فرما۔ وہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ۔ پیچھے گرمی وغیرہ تو نہیں ہے نا، پنکھے وغیرہ کی ضرورت صحیح ہے؟ پنکھے بند کر دیں، وہ چلانے جاتے ہیں، آپ کو ضرورت ہے بس بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح موضوع تو بہت آباد الحمدللہ اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی اور مجھے توفیق دی کہ اس علم سے ہم وابستہ ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں اس کو پڑھانے اور پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ علم جو ہے اتنا ضروری علم ہے کہ ہر شخص کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے متعلق فرمایا کہ آدھا علم. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ وراثت تقسیم کرنا چھوڑ دیں گے. جب تم دیکھو لوگوں نے وراثت تقسیم کرنا چھوڑ دیا ہے تو تم سمجھ جاؤ قیامت قریب سے قریب کا ہے. اور آج ہم اسی ماحول میں گزر رہے ہیں کہ بہت سے لوگ وراثت تقسیم کرتے ہی نہیں اور بہت سے لوگوں کو تقسیم کرنا آتا بھی نہیں اور بہت سے لوگ اگر کرتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس علم کا آنا اور صحیح طرح آنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ ہمارے حضرت اللہ مولانا الطاف ندوی صاحب ہمارے اس ادارے کے ہمارے وکیل صاحب ہیں, ہمارے بڑے ہمارے محسن ہیں. کافی وقت الحمدللہ تقریباً 20 سال ان کے ساتھ ہمارا گزرا ہے. بڑے شفیق ہیں, بڑے مہربان ہیں, قدردان ہیں اور ہر ایک کی عزت کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو مزید عزت عطا فرمائے. اور انہوں نے بھی آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ یہ کورس صرف اور صرف 21 دن, جبکہ درس نظامی کی کلاسوں میں کم و بیش 6 مہینے یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. 6 مہینے. اب آپ اندازہ لگائیں 6 مہینے ایک طرف اور 21 دن ایک طرف, تو ہم نے اس کو کتنا شارٹ کیا ہوگا. اب وہ شارٹ ہم نے اتنا کیا اس میں سے اگر کوئی کلاس آپ کی مس ہو جائے گی تو آپ اس سے اندازہ لگائیں, کیونکہ اس کی بنیاد ہر سبق کی پہلے سبق میں بنیاد ہے. اگر آپ ایک سبق مس کر دیا نا تو آپ کو پھر اگلا سمجھ میں نہیں آئے گا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ صرف 21 دن کوئی بڑی بات نہیں تھی. تو آپ ویسے بھی آتے ہو, ہاں کوئی بہت زیادہ ایمرجنسی ہو جائے کچھ ہو جائے وہ تو پھر معاف ہوتا ہے. خواہ آپ چھٹی بن کی. اچھا, اس علم کے اندر جو ہے مشق ضروری ہے. ایک تو حالانکہ لکھا ہوا سب کچھ آپ کو انشاءاللہ دے دیں گے اور لنک کے اوپر ہم نے کتاب ڈال دیں گے سارا کچھ, لیکن اس کو ہوتا سمجھنا اور آپ نے یہی سمجھنا ہے. یہ خیال مت کیجیے گا تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, ویڈیو دیکھ لیں گے, کتاب سے دیکھ لیں گے. جس شخص نے, جس طالب علم نے, طالبات نے استاد سے نہیں سمجھا نا تو آگے وہ کیسے سمجھے گا. تو سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ بندہ خود استاد سے سمجھے. استاد جس اچھے انداز پر آپ کو سمجھا سکے گا نا, کتاب میں تو لکھا ہے لیکن ہو سکتا سمجھ میں نا. تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو یہ آسانی دی, سہولت دی کہ ایک استاد آپ کے سامنے موجود ہے. تو آپ یہاں پر اپنے سبق کو کلیئر کر کے کوئی بات اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کا حل بنتا آپ پوچھیں. جب پوچھیں گے تو آپ سمجھیں گے. یہ فیض الاشفاق کے علم میراث, اس کتاب کو میں نے اپنے استاد کے نام سے منسوخ کیا. استاد محترم ان کا تعارف میں نے پہلے صفحے پہ لکھ دیا. یہ میرے استاد صاحب کا تعارف ہے. ان کا نام مفتی محمد اشفاق احمد رضوی اللہ بڑا ہوتا ہے, اس لیے اس کتاب کا نام فیض الاشفاق میں رکھا. اچھا, ہر علم کے اندر جو ہے آپ کوئی بھی علم پڑھتے ہیں اس میں تعریف, موضوع اور غرض و غایت ضرور ہوتی ہے. جب تک آپ کو اس کتاب کی, اس علم کی تعریف معلوم نہ ہو تو تعریف تو آنی چاہیے نا. اس علم کی تعریف کیا ہے, اس علم کا موضوع کیا ہے اور غرض و غایت ہے, یہ 3 چیزیں تو لازمی ہوتی ہے. یہ ہم نے سوال جواب کی صورت میں یہاں لکھ کے لیے, کوئی مشکل کام بھی آپ اس کو آسانی سے اس کو پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. پہلا سوال ہم نے اسی بات کا رکھا ہے کہ بہت مختصر سوالات ہیں. تو پہلا سوال یہ ہے ان میں فرائض کی تعریف, موضوع غرض بیان کریں. اس کا جواب میں اس کی تعریف آ رہی ہے. دوسرا سوال یہ ہے میت کے مال میں کتنے حقوق ہیں ترتیب سے بیان کریں. لیکن جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے, مرد ہو یا عورت, جب بھی کوئی شخص فوت ہوگا تو اس کا مال جو ہے وہ 4 جگہ پہ تقسیم ہوگا. 4 جگہوں پہ اس کی ترتیب 4 ہے, وہ ہم نے اس میں لکھ دی تفصیل کے ساتھ. اب سب سے پہلے تو کفن دفن,
یہ میت کے مال سے کریں گے، اور اگر اس وقت کسی رشتے دار نے کر دیا ہے تو پھر بعد میں جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس کو اس کے مال سے کفن دفن جس نے بھی پیسہ خرچ کیا ہے. اب آج کل تو قبر بھی خریدی جاتی ہے، لہٰذا اس کا پیسہ بھی جو ہے میت کے مال سے ادا کر رہے ہیں. باقی ہمارے یہاں جو کھانا وغیرہ کرتے ہیں وہ میت کے مال سے نہیں ہوگا، یاد رکھیں وہ میت کے مال سے آگے نہیں ہوگا. اگر کسی نے کیا تو اپنی جیب سے خود کرے. قرض یا مالی واجبات، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے میت جو ہے اس پہ قرض ہوتا ہے، یا مالی واجبات یہ کہ اس نے کسی کوئی چیز خریدی ہے، اب اس کے پیسے اس کا ادا کرنا لازم ہو چکا ہے، واجبات ادا کرنا لازم ہو چکا ہے. تو یہ واجبات ہے یا قرض ہوا یہ سب میت کے مال سے. دوسرے نمبر میں پہلے کفن دفن، اس کے بعد قرض یا مالی واجبات. تیسرے نمبر پہ غیر ورثاء کے لیے جائز وصیت ہوتے ہیں. یہ غیر ورثاء کیوں لکھا؟ غیر ورثاء اس نے لکھا ایک ہے میت کے ورثاء، تو میت کے ورثاء کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. مثلا میت کے جو ورثاء ہے اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کے بیٹے بیٹی ہیں، یہ میت کے ورثاء ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اپنے کسی بیٹی کے لیے وصیت کرتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو اس کو اتنا مال دے دینا نہیں. اگر کوئی کر بھی دیتا ہے تب بھی اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا. یا کوئی بچہ چھوٹا ہے تو وہ وصیت کرتا ہے میرا بیٹا بھی چھوٹا ہے تو اس کو میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مال دے دینا، کبھی اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جس کو وارث بنایا ہے تو اللہ نے ان کا حصہ مقرر کر دیا. ان کا حصہ مقرر ہے تو ان کو وہی کچھ ملے گا. ماں ہو گئی، بات بندہ ماں کے لیے وصیت کر دیتا ہے، ماں ہو گئی، باپ ہو گیا، ٹھیک ہے، دادی ہو گئی، بہنیں ہو گئی، یہ سارے جو بہنیں، ماں، باپ، شوہر، بیوی، یہ سارے اسامی فرائض ہیں. تو ان کے لیے اگر کوئی بندہ وصیت کرتا ہے یا جن کا حصہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے تو ان کے اوپر وصیت اگر کرے گا تب بھی اس پر عمل ہوگا. غیر ورثاء سے مراد یہ ہے کوئی محلے دار ہے، کوئی پڑوسی ہے، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کسی نے خدمت کی ہے، سنبھالا ہوا ہے، ابھی سمجھتا ہے کہ اس نے میری واقعی بڑی خدمت کی ہے، اس کو کچھ دینا چاہیے، تو اور وصیت کرتا ہے میرے ماں سے اس کو اتنا دے دینا، تو اس کو کہتے ہیں غیر ورثاء کے لیے وصیت. ابھی دیکھا جائے گا وصیت جو ہے بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، فلاں کو دے دینا. تو سارے مال کے اگر تو وصیت کرے تو اس وصیت پر عمل نہیں ہوگا. وصیت پر عمل ہوتا ہے 1/3، 1/3. 3 حصے بنائیں اس میں سے 1 حصہ، مثلا اگر 3 لاکھ روپے ٹوٹل ہے تو 1 لاکھ روپے تک اس کی وصیت پر عمل ہوگا. اگر وہ سارے مال کی وصیت بھی کر دیتا ہے میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، یا فلاں بیوہ کو دے دینا، یا فلاں ادارے کو دے دینا، یا فلاں غریب کو دے دینا، سارا مال، تب بھی اس کی وصیت پر صرف 1/3 ہوگا. اور اگر وہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت کرتا ہے، چاہے تھوڑے پیسے کی کرے یا زیادہ کی کرے یا 1/3 کی کرے یا زیادہ کی کرے، ورثاء کے لیے تو وصیت پر عمل ہرگز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چاہے وہ لکھ کر بھی دے دینا کہ اتنا مال اس کو دے دینا، گواہ بھی بنا لے، تب بھی ورثاء کو پر وصیت جاری نہیں ہوگی. یہاں تک سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کسی نے کچھ پوچھنا ہے؟ چلا. سوال نمبر 3، فروض مقدرہ کی تعریف تفصیل کے ساتھ بیان کریں. جو آپ جو حصے قرآن پاک میں مذکور ہیں انہیں فروض مقدرہ کہتے ہیں. تفصیل کی ہے. یہ لفظ جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ نے اس کو ایسے ہی یاد کرنا، کیونکہ عربی کے لفظ ہے نا تو زبر زیر کا آپ نے لحاظ کرنا. نصف، ربو، یہ لفظ ہے ربو، ربا نہیں پڑھنا، ربو پڑھنا. یہ سمن، سمن نہیں پڑھنا، سمن، سمن. ٹھیک. سا کو پیش، بی کو پیش، سمن. سلوس کیا پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ لفظ بار بار آئیں گے، آپ نے بار بار اس لفظ کو ایسے میں پوچھوں گا تو آپ نے اس کو ایسے یاد کرنا ہے. کیونکہ کہیں بھی اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے پھر آپ اس کو بتاتے ہو اور اس کا اتنا آپ بولتے ہو سمن، تو اگلا بولے گا پڑھانے والا بھی ایسے ہی ہے کہ جو بندہ لفظ سے ادا نہیں کر رہا تو اس نے پڑھا کیسا ہوگا. کہ بنیادی الفاظ پر 2-4 الفاظ ہے، اس کو آپ یاد کریں. لفظ ہے ربو، سمن، سلوس، یعنی سب کا پیش آئے گا. ربو پیش آ رہا ہے، سلوس پیش آ رہا ہے، سمن پیش آ رہا ہے، سلوس پیش آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا آخری کا ساکن ہے، ربو، سلوس، سمن، سلوس، یہ ساکن ہے. اب سودو سو نہیں پڑھنا ہے کہ آپ بولو سومنو سلوس، گنتی نہیں کرنا آپ نے صرف ساکن کرنا. سلوس، ربو، سلوس، سلوس. ٹھیک ہے. اچھا سلوسان، اب نصف کس کو کہتے ہیں وہ بریکٹ ہم نے لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. اس کی تفصیل ہم نے لکھ دی. نصف کیسے کہتے ہیں، ربو کیسے کہتے ہیں. ربو کہتے ہیں چوتھائی کو، اور سمن کہتے ہیں 8واں. ٹھیک ہے. سلوسان کہتے ہیں 2/3. سلوس کہتے ہیں تہائی. اب 2/3 اور تہائی کیا ہے، کیا فرق ہے؟ 2/3 تہائی یہ ہے، مثلا 3 روپے، 3 روپے. اب 3 روپے سے اگر آپ نے کسی کو 1 روپیہ دینا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تہائی.
ایک तिहाई, तिहाई बोले एक, या अगर कोई उससे आपसे कहता है कि इसको आप 2 रुपये दे दें तो आप क्या कहेंगे सुलुसान, 2 तिहाई, 3 में से 2, 3 में से 2। छठा हिस्सा, छठा हिस्सा क्या होता है? छठा हिस्सा कैसे समझेंगे? 1/6 छठा हिस्सा। अब नीचे फिर मैंने तफसील से लिखा है, वो आप मुझे देखें। यानी 2 में से 4 में से रुबो को क्या आप ऐसे ही समझ सकते हैं? फिर एक वाला अगर समझ में नहीं आता है तो आप नीचे देखें, निस्फ किसको बोलते हैं? यानी 2 में से रुबो किसे कहते हैं? 4 में से सुमन किसे कहते हैं? 8। और सुलुसान किसको बोलते हैं? और सुलुस किसको बोलते हैं? ठीक है, और सुलुस किसको बोलते हैं? ठीक है ना, 6 में से 1। ठीक, ऐसे कैसे? अब आ जाइए असहाब फराइज। असहाब फराइज, असहाब फराइज ये बुनियाद है, सारी विरासत इसी के ऊपर है, इनको कोई माइनस नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई अगर इनको नहीं देता, कोई बड़ी दलील लेकर आता, हर इसलिए के असहाब फराइज तो वो हैं कि जिनका हिस्सा कुरान ने मुकर्रर फरमाया है, इनको तो कोई माइनस नहीं कर सकता, लाजिम तौर पर देना। जिन लोगों का हिस्सा शरीयत में मुताबिक है उनको असहाब फराइज कहते हैं, यानी ये सारे के सारे कुरान में जिक्र है। जितने भी असहाब फराइज हैं इनका जिक्र खुद कुरान ने बयान फरमाया, तो इसको कोई माइनस नहीं कर सकता। ये कुल 12 अफराद हैं, 4 मर्द और 8 औरतें। आपको इतना आसान लग रहा है ना? ये आसान तरह बनाया है, बहुत तजर्बा करते करते पढ़ाते 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 अब ये अब आपके लिए इतना आसान आसान लग रहा है ना? हाँ, ये होता है तजर्बा। अच्छा काम। अब असहाब फराइज जो है वो टोटल हैं 12। कितने हैं? 12। मर्द कितने हैं? 4। औरतें कितनी है? 8। ठीक है ना, ये लाजमी चीज़ है, मोटी मोटी बात है। मैंने अपने बच्चे को पढ़ाया, वो कहीं गया, किसने तारुफ पढ़ा दिया, मुफ्ती साहब का बेटा इसने इल्म मिरास पढ़ाया, तो उन्होंने पता क्या सवाल किया मेरे बेटे से, पूछा भाई असहाब फराइज किसे बोलते हैं? उसने पढ़ा हुआ था, उनकी तादाद कितनी, उसने पढ़ा हुआ था। मर्द कितने? पढ़ा हुआ था। औरतें कितनी? पढ़ा हुआ था। ठीक है, ये मोटा सवाल है, कोई भी बंदा किससे कर सकता है। आप इल्म मिरास पढ़ रहे हैं तो लाजमत मेन चीज़ तो असहाब फराइज है ना, तो असहाब फराइज की तादाद मालूम हो, उसके मर्द कितने और औरतें कितनी हैं। अच्छा जनाब, असहाब फराइज कितने? यही सब क्या जुलाम थी, कितने? 12। मर्द कितने? औरतें कितनी? अब बताएं, असहाब फराइज कितने? मर्द कितने? औरतें कितनी? असहाब फराइज कितने? 7। औरतें कितनी? मर्द कितने? आप बताएं, औरतें कितनी? असहाब फराइज कितने? औरतें कितनी? 4। और मर्द कितने? ओके, बाकी सबको आ गया होगा, आपसे फिर पूछूंगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? अच्छा जनाब, अब इनमें कुछ लफ्ज आ रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। ये कुल 12 अफराद हैं, 4 मर्द। देखो लिखा भी है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं, लिखा भी है। ये कुल 12 अफराद हैं, 4 मर्द और 8 औरतें हैं। बाप दादा ऊपर तक पूरा, दादा परदादा ऊपर तक, इसको ऊपर तक, दादा परदादा ऊपर ऊपर, परदादा परदादा ऊपर तक। ठीक अगर हो, और अख्तियाती भाई शोहर या खाफी भाई बताने वाली चीज़ है। ठीक है, जब लिखी हुई थी वो मैं बताता हूँ। अब ये तो हो गए मर्द। अब औरतें कितनी? बीवी, बेटी, पोती, नीचे तक मुराद क्या है? पर पोती नीचे तक। हकीकी बहन, अल्लाह की बहन, अफ्याफी बहन, माँ, दादी, नानी ऊपर तक। ठीक है ना? अब आप हकीकी अल्लाह के कहने से बोलते हैं, बताता है। अगला सवाल है, इसमें बातें आ रही है। सवाल नंबर 5, हकीकी अल्लाह की अफ्याफी किससे कहते हैं? ये लफ्ज़ नया आया था ना, बाकी तो आपको सब मालूम है, 4 मर्द 8 औरतें, असहाब फराइज, ये सब आपने पढ़ लिए। ये लफ्ज़ नया आया था, अफ्याफी, अल्लाह की अफ्याफी, ये लफ्ज़ नया आए थे ना। अब नए लफ्ज़ की तफसील यहाँ आ रही है कि हकीकी अल्लाह की अफ्याफी किसे कहते हैं? माँ बाप शरीक को हकीकी, बाप शरीक अल्लाह की, और माँ शरीक को अफ्याफी कहते हैं। ये तो मुख्तसर लिखा है। अब मैं आपको बताता हूँ। मसलन खालिद और आसमा, ठीक है, खालिद और आसमा एक माँ बाप से, खालिद और आसमा एक माँ बाप से, इसको आप क्या बोलेंगे? हकीकी। क्या बोलेंगे? हकीकी। इनका बाप और माँ दोनों की एक ही, ठीक है। अच्छा, अब एक औरत जो है वो बेवा हो जाती है, उसको तलाक हो जाती है, उसके अपने बच्चे हैं, ठीक है। औरत फिर शादी करती है, फिर बच्चे होते हैं,
اب اس عورت میں بچے ہیں، دو مردوں سے بچے، دو شوہروں سے، پہلے شوہر سے بھی تھے اور دوسرے شوہر سے بھی تھے. اب یہ جو آپس کے بہن بھائی ہیں اس کو بولتے ہیں ماں شریک. کیا بولتے ہیں؟ ان کی ماں ایک ہے، ان کی ماں ایک ہے. جب ماں ایک ہو تو اس کا بولتے ہیں اخیافی. کیا بولتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. دوبارہ کہتا ہوں، کوئی عورت جب شادی کرتی ہے اس سے بچے ہوئے، اب شوہر نے طلاق دے دی، یا یہ کہ فوت ہو گیا، یا یہ ہے کہ ہاں اب پھر یہ عورت پھر شادی کرتی ہے، پھر دوسرے شوہر سے بچے ہوتے ہیں. اب اس عورت کے بچے کیا پہلے شوہر سے ہو یا دوسرے شوہر سے ہو، بچے تو اسی کے نا، اسی کے پیٹ سے پیدا ہوئے. لہٰذا اس عورت کے جتنے بچے ہیں پہلے شوہر کے ہو یا دوسرے شوہر کے ہو یا تیسرے شوہر کے ہو، ٹھیک ہے، تو جتنے بھی شوہر سے جتنی بھی شادی کرتی ہے اس عورت سے جتنے بھی بچے ہوں گے وہ سارے آپس میں کیا کہلائیں گے؟ اخیافی بہن بھائی کہلائیں گے، اس لیے کہ ان سب بچوں کی ماں ایک ہے. آگے سنیں. اور اللہ تک اس کو بولتے ہیں، اللہ تک اس کو بولتے ہیں باپ شریک کو. لازمات جب ایک کلیئر ہو گیا دوسرا اپنا آپ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اگر ماں شریک کو ہم اخیافی بول رہے ہیں تو پھر باپ شریک بھی ہوگا. باپ شریک کو آپ کیا کہیں گے؟ اللہ تک. کیا مطلب ایک آدمی دو شادی کرتا ہے، تین شادی کرتا ہے، 4 شادی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اولاد تو ساری اسی کی ہے نا. اب اس شخص کے جتنی بھی اولاد ہے، چاہے پہلی بیوی سے ہو، دوسری سے ہو، تیسری سے چوتھی سے ہو، ٹھیک ہے، اس شخص کی جتنی بھی اولاد ہوگی وہ سب کے سب کیا کریں گے؟ آپس میں کیا کریں گے؟ اللہ بھی کریں گے. اس لیے کہ ان سب کا باپ ایک ہے، ان سب کا باپ ہے. آئے گا سمجھ میں؟ کوئی بات پوچھنی؟ چلا. اچھا اب آ رہے ہیں احوال. اب اس سے پہلے آپ کو بورڈ پہ دیکھنا پڑے گا. پین کا ہے؟ صحیح. جب بھی وراثت کا مسئلہ آپ نے حل کیا، اب یہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں نا یہ کتاب میں نہیں ہے، جو کچھ لکھ رہا ہوں یہ کتاب میں نہیں ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی آپ کا سامنے مسئلہ وراثت کا آتا ہے اس کو آپ نے حل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ آپ نے وہاں پر بھی بتا رہے ہیں، یہاں پر بھی دیکھیں. یہ میں نے لکھا بیت. کیا لکھا ہے؟ بیت لکھا بھائی. ٹھیک ہے. ہمیشہ وراثت کا مسئلہ ایسے حل ہوتا ہے، جب بھی آپ کسی کو سمجھائیں گے ایسے ہی لکھ کے سمجھائیں، پھر اگلے کو سمجھ میں آئے گا. ویسے بتائیں گے نہیں سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے نا. یہ بنیادی چیزیں مسئلہ حل کرنے کے لیے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ وراثت جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، مرد کی فوت ہوا یا عورت ہو گئی، اس کا نام لکھیں گے. مثلا میں لکھتا ہوں محمد ناصر. محمد ناصر یہ فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جو شخص فوت ہوا ہے، اس کو آپ نے میت کے بائیں طرف لکھنا ہے. ٹھیک ہے. کونے پہ لکھنا ہے. پتہ لگے کہ اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے، اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ ہے میت اور اس کے ورثاء بھی آئیں گے. ٹھیک ہے. ورثاء کو ہم لکھیں گے لکیر کے نیچے. ورثاء کو لکھیں گے جو ہم نے میت لکھا ہے، میت کے اوپر آئے گا میت کا نام. اب میت کے جو ورثاء ہیں ان کا نام آئے گا نیچے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا کام یہ ہم لگا دیں گے لکیر. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میت نے کیا کچھ چھوڑا ہے، کتنا کچھ چھوڑا ہے، اس کو ہم لکھیں گے. اس کو کہتے ہیں کل ترکہ. کیا بولتے ہیں؟ کیا لکھیں گے؟ کل. پیسہ لگا دیں گے کل ترکہ. جو بھی ہوگا جو اس کی مالیت ہوگی یا تقریباً کر کے لکھ دیں گے. ٹھیک ہے. کل ترکہ یا ہم اس کا ترکہ لکھیں گے. اچھا لگا. اب اس کے بعد ہم اس کے بعد یہ میت ہے، میت کو بس ادا یہ بھی لکھیں گے مسئلہ. ٹھیک ہے جناب. اب مجھے کتاب دیں. اب آپ کے اخبار ہمارے پاس آ رہے ہیں. چلو میں اسی کی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. ٹھیک ہے. اب جو ناصر فوت ہوا ہے، اس نے اپنے باپ اور اپنے بیٹے کو چھوڑا. مجھے بتائیے بیٹا آسان فرائض میں ایک منٹ. اب میں جس سے پوچھوں گا وہ ہاتھ کھڑا کر بتائے گا. کون لے کر پیچھے لے کر دیں. آپ بتائیے کون آگے. بیٹا آسان فرائض میں ہے. شاباش. اچھا آپ بتائیں بیٹی آسان فرائض میں سے ہے. شاباش.
अब बेटा असाल फराज में से नहीं है, बेटा नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है, आ तो सकता है, अब मिले ना मिले अलग मसला है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, जिनका हिस्सा कुरान और हदीस ने बयान नहीं किया है लेकिन वो मैयत के बिल्कुल करीब है, मैयत के भरोसा बनते हैं, तो उसको बोलते हैं असबा। क्या बोलते हैं? असबा, ऐन स्वाद बा, असबा, ठीक है, उसको बोलते हैं असबा, ठीक है। हिस्सा तो मुकर्रर नहीं है। अब इसको कब मिलेगा? पहले हम असाब फराइज को देंगे, असाब फराइज को देने के बाद अगर बचेगा तो उसको मिलेगा। अगर असाब फराइज को देने के बाद ही खत्म हो जाता है, ठीक है, बचता ही नहीं है, ठीक है, असाब फराइज ज़्यादा है, उनको दिया, उनको पूरा हो गया, बाद अगर उनको पूरा भी नहीं होता, कम हो जाता है, तो अगर बचेगा तो असबाब मिलेगा। असबाब समझ के, जिसका हिस्सा कुरान हदीस में मुकर्रर नहीं है लेकिन वो मैयत का करीबी रिश्तेदार है, मैयत का। अब देखो मिसाल देखता हूँ, मसलन ये कौन, चलो अब देखें, ये नासिर बहुत हुआ है, इसने अपने वालिद को छोड़ा है, ये हमने लिखा बाप, ठीक है, या हमने लिखा बेटा। क्योंकि अभी आपने बाप का हवाल नहीं पढ़े, ठीक है, इसमें लिखे हैं बाप के हवाल। बाप का 3 हवाल है। अगर मैयत ने बाप के साथ मुज़क्कर औलाद छोड़ी हो तो बाप को सुदुस मिलेगा। क्या मिलेगा? सुदुस मिलेगा। अब जो सुदुस आ रहा है ना, वो हम इसके नीचे लिखेंगे इसका नाम, जब इसको मिल क्या रहा है, सुदुस मिल रहा है, ये लिखा हमने, इसके नीचे लिखना लाजमी है, ठीक है, सुदुस। अच्छा, और ये क्योंकि असाब फराइज में से नहीं है तो यहाँ हम लिखेंगे असबा। क्या लिखेंगे? असबा। बता ये रहा है कि ये असाब फराइज में से नहीं है, इसके लिए सुदुस आ रहा है। अच्छा, जिसके नीचे सुदुस आ जाए या सुमुन आ जाए या सुलुस आ जाए या सुलुसान आ रहा हो या सुलुस आ रहा हो तो आप समझ जाइए कौन है। क्या समझेंगे आप? असाब फराइज है, ठीक है ना। अच्छा, जो असाब फराइज में होंगे उनके नीचे ये चीज़ें नहीं आएंगी। सुमुन असाब फराइज के नीचे, बेटे के नीचे कभी भी सुमुन नहीं आएगा, बेटे के नीचे कभी सुमुन, सुलुस आएगा, सुदुस आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए असाब फराइज में है ही नहीं। तो असाब फराइज को पहचानने का एक तरीका तो ये हो गया कि जब जो आपने पढ़ा ना, ये सुदुस, सुमुन, सुलुस, सुलुसान, ये अगर ये आ रहे हो तो आप समझता हो असाब फराइज, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने सुदुस लिखा, अब सुदुस के हम नाम अदद देखो, रुबो इसका नाम हमने पढ़ा 4, ठीक है, 1/4, सुदुस जो 1/6, तो सुदुस के लिए 6 आ रहा है, सुदुस के लिए 6 आ रहा है, रुबो के लिए क्या आ रहा है 4, सुमुन के लिए क्या आ रहा है 8, लिखा मौसम लिखा हुआ है, ठीक है। सुलुस के लिए क्या है 3 और सुलुसान के लिए भी 3 है। फर्क कैसा आएगा? इसलिए कि सुलुसान तस्निया है, सुलुस वाहिद है और सुलुसान तस्निया है, ठीक है। तो दोनों अगर सुलुसान है तब भी हम 3 लिखेंगे, सुलुस मिल रहा हो तब भी हम क्या लिखेंगे 3। उसकी मिसाल आएगी तो समझाएंगे, ठीक है। जरा अब देखें, ये सुदुस है ना, तो अब हम यहाँ पर हम सुदुस लिखेंगे, उसका हम नाम अदद क्या है 6, क्या लिखेंगे 6। कोई आपसे पूछे कि आपने यहाँ 8 क्यों नहीं लिखा, इसलिए आप कहेंगे यहाँ सुमुन है नहीं, अगर यहाँ सुमुन होता तो हम यहाँ 8 लिखते, ठीक है। कोई आपसे कहता है आपने यहाँ 3 क्यों नहीं लिखा, इसलिए कि यहाँ सुदुस है ही नहीं, जो यहाँ पर होगा हम वो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सुदुस है और सुदुस 6 का बोलते हैं, लिहाजा हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1/6, 6 में से बाप को कितने मिले, 6 में से 1 हिस्सा मिल गया, बाकी कितने बचे 5। अब बाकी बच रहा है ना। अच्छा, एक और बात याद रखें, असाब फराइज को सिर्फ उतना ही मिलेगा जो इनका हिस्सा मुकर्रर है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब हमारे पास बच गए 5, 6 में से 1 हमने दे दिया बाप को, बाकी बचे 5, वो हम इसको ऐसे देंगे, ठीक हो गया, पूरा हो गई। ये बाप की एक हालत आ गई, ये मुज़क्कर औलाद है, मुज़क्कर औलाद, ये मुज़क्कर औलाद, ये शख्स बहुत हुआ, इसने अपने बाप को छोड़ा और अपने बेटे को छोड़ा, बाप और बेटे को छोड़ा। मुज़क्कर औलाद के साथ अगर बाप आए तो बाप को 6 हिस्सा मिलता है, मुज़क्कर औलाद के साथ, ये याद रखें। अगर मुअन्नस औलाद के साथ आए, सिर्फ मुअन्नस हो, फिर क्या होगा वो भी आगे देखें। दूसरी सूरत देखें, अगर मैयत ने बाप के साथ सिर्फ मुअन्नस औलाद यानी बेटी छोड़ी हो, पोती छोड़ी हो, परपोती हो,
تو باپ سدس مال اسبا ہوگا، سدس مال اسبا، یعنی سدس تو ملے گا، پھر جو بچ جائے گا وہ بھی باپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، جو بچ جائے گا ان کو دینے کے بعد، اس لیے کوئی اور وارث ہے ہی نہیں، باپ بھی ادھر آ دے گا. دیکھیں ہمیشہ مسئلہ ایسے ہی حل ہوگا. اب دیکھو باپ جو بیٹی کے ساتھ آیا، پہلے باپ آیا تھا بیٹے کے ساتھ، اب آیا بیٹی کے ساتھ. اب بیٹی کون دے گا تھا؟ ہاں اس کون والی بولے، اس کون والی بولے، ہاں بھائی یہ پڑھنے آئی ہے، صرف آپ کے ساتھ ویسے آئی ہے، پڑھنے آئی ہے. ہاں ان کو بولو یہ بتاؤ یہ بیٹی اصحاب فرائض میں سے ہے یا نہیں ہے؟ کس والی بیٹی بتا آواز. اور بیٹا اصحاب فرائض میں سے ہے یا نہیں؟ یہ اصحاب فرائض میں سے. جب یہ اصحاب فرائض میں سے ہے تو اس کا حصہ مقرر ہے، اس کا حصہ کیا ہے؟ مقرر ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آگے آئیں گے، لیکن میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. اگر بیٹی ایک ہو تو اس کو کل مال سے نصف ملتا ہے. کتنا ملتا ہے؟ کل مال سے نصف، یعنی آدھا ملتا ہے. ہاں دیکھیں اسلام میں کتنے عورتوں کو اہمیت دی ہے؟ آدھا. ٹھیک ہے نا. اب وہ جو اچھا باپ کو سدس تو ہے اولاد کی موجودگی میں، چاہے مذکر ہو یا مؤنث، سدس تو اس کو ملنا ہے. اب یہاں ہم نے لکھا ہے سدس تو ہم پہلے لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہاں نصف لکھیں گے. ٹھیک ہے جناب. مسئلہ کس سے آئے گا؟ اب سدس بھی ہے، نصف بھی ہے، سدس بھی ہے اور نصف بھی ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں آپ کو، اس کو ہم بولتے ہیں، یہ جو لکھا مسئلہ 6، اس کو بولتے ہیں مخرج مسئلہ. مخرج مسئلہ، مخرج مسئلہ، مخرج مسئلہ کس کو بولتے ہیں؟ جس سے آپ نے مسئلے کو حل کیا ہے، 6 سے حل کیا آپ نے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، مفعل، مخرج مفعل، نکلنے کی جگہ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں سے مسئلہ حل ہوا ہے تو یہ مخرج مسئلہ. آپ یاد رکھیں، بار بار ہم کہیں گے مخرج مسئلہ کیا ہے، آپ بتا دیں کہ یہ مخرج مسئلہ. اس جگہ جو بھی ہوگا اس کو بولتے ہیں مخرج مسئلہ. کیا بولتے ہیں؟ اس جگہ جو ہوگا اس کو بولتے ہیں میت. اس جگہ جو ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں ورثہ. یہ کیا ہے؟ مخرج مسئلہ. یہ ہے میت، اس کا مال تقسیم ہو رہا ہے. یہ ہے ورثہ، یہ اصحاب فرائض میں سے، یہ اصحاب فرائض میں سے نہیں ہے. بیٹی کا اصحاب فرائض میں سے. یہ باپ کو جو ہے اولاد کی موجودگی میں سدس ملتا ہے، وہ ہم نے سدس لکھ دیا. بیٹی اگر ایک ہو تو اس کو کل مال سے نصف ملتا ہے، نصف لکھ دیا. اب مسئلہ کس سے چلائیں گے؟ سدس سے چلائیں گے، نصف چلائیں گے؟ چھوٹے عدد سے چلاتے ہیں، جو سب سے چھوٹا عدد ہوگا اس سے چلاتے ہیں. اب بتائیے نصف چھوٹا عدد ہے یا 6 چھوٹا عدد ہے؟ ہاں ویسے نظر آ رہا ہے 6 بڑا عدد ہے. سمجھو کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا 6 تو بڑا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا 6 تو بڑا ہے. جس تو 2 کو بولتے ہیں وہ تو آدھے کو بولتے ہیں، وہ تو چھوٹا ہے. تو 6 تو 6 بڑا نہیں، 6 چھوٹا ہے. جو کاروباری لوگ وہ سمجھتے ہیں 6 چھوٹا عدد ہے. اس لیے کہ آپ نے ایک چیز کے 6 حصے کیے اور ایک چیز کے 2 حصے کیے. مثلا اگر آپ کے پاس 100 روپے ہو تو اور پھر آپ سے بولے اس کو دو آدھا دے دو تو کتنا دو گے؟ 50 روپے دو گے. اگر کوئی اس کا چھٹا حصہ دو تو پھر کم سے کم دو گا نا، 6 سے کرو گے نا. تو 6 چھوٹا عدد ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے چھوٹا عدد سے مسئلہ بنائیں گے. یہ ہم نے لکھا 6 کیا کیا 6 میں سے ایک کو کیا. اب اس کو ہم نے کتنا دینا 6 میں سے؟ کون بولے گا؟ کون بتائے گا؟ ہمیں کیا پتا، آپ کو کچھ نہیں بتایا. 6 کا نصف کتنا آئے گا؟ 6 کا نصف کتنا آئے گا؟ کون بڑا پھر آپ سے پوچھیں گے، آپ کو مسئلہ تو بچنا بیٹا 6 کا نصف نہیں آ رہا ہے. 6 کا نصف یہ سوچنے والی بات ہے. 6 کا نصف ہاں اب پوچھ کے بتا رہی ہو. 6 کا نصف کتنا ہوتا ہے؟ 3. تو یہ آپ نے 3 لکھ دیا، یہ ایسے لکھ دیا. اب 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 4. ہمارے پاس کتنے بچے؟ 2 بچے. تو 2 ہم اس کو دوبارہ دیں گے. اب اس کو ہم لکھیں گے سدس و اسبا. کیا لکھیں گے؟ سدس و اسبا.
अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको दिया था हमने 1, इसमें जमा किया 2, बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है जनाब, अभी ऐसे लिखेंगे ताकि वो शो करे। इसको असल तो 1 ही मिला है, बाकी वो बतौर असबा क्या है, 2 जो आया बतौर असबा क्या है, वो इसलिए कि वो यहाँ से बच रहा है, वो यहाँ से बच रहा है। बेटी जो है वो जो है इनकी मौजूदगी में असबारी बनती, बाप असबा बन जाता है। ठीक है जनाब, एक और मिसाल, अगर मस्जिद की कोई मुज़क्कर और मुन्नस औलाद या मुज़क्कर की औलाद की औलाद जल्दी तक ना हो तो बाप तना होने के सूरत पूरा अदा करना। अगर मरने वाले की औलाद ही ना हो, सिर्फ अकेला बाप हो, अब आप उसको क्या बनाएंगे? असबा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हाँ, ये सूरतें आपने कन्फर्म है, फिर जब भी इसी सूरत आए आपने डायरेक्ट उसको असबा बना देना। अगर वो मरने वाले की औलाद के साथ आ रही है तो फिर आपने सुदूस बनाना है। अगर मुज़क्कर औलाद के साथ है सुदूस बनाना है। अगर मुअन्नस औलाद के साथ है सुदूस असबा बनाना है या सुदूस असबा बनाना है। अच्छा, ये हो गई एक मिसाल, ये हो गई 2 मिसाल। अब देखें बाप है, बाप अगर के असाब फराइज में से है, ठीक है, लेकिन इसके मुकाबिल कोई भी नहीं है। मैयत ने किसी को नहीं छोड़ा, सिर्फ अपने बाप को छोड़ा। बच्चा नजर नहीं आ रहा बेटा? अब नजर नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा? हाँ, पीछे बहुत पीछे, सही करिए, यहाँ नजर आएगा। देखो हामिद फौत हुआ है, उसे अपने बाप को छोड़ा है, ठीक है। अब मरने वाले की मुज़क्कर औलाद है? नहीं है। मुन्नस औलाद है? जब मरने वाले की मुज़क्कर और मुन्नस औलाद ना हो, बाप अकेला हो, तो उसको बोलते हैं महज असबा। क्या बोलेंगे? महज असबा। ठीक है, सारा ये ले जाएगा। ये लिखा हो बेटा, असबा महज बोलो, महज असबा एक ही चीज है। असबा महज, असबा महज। अब मसला ने मसला क्या आएगा मुझे बताइए। अब ये कौन बताएगा? मैं इसके पूछूं बताएं। यहाँ लाज में लिखना है, कुछ भी हो जाए, इसके बगैर मसला हल हो ही नहीं सकता। अब कौन बताएगा? यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब बताओगे, बड़ा बेटा। शाबाश। वन क्यों लिखेंगे? अच्छा, वहां देख के बता रही हो आप? देख के बता रही हो? देख के मत बताओ, देख के मत बताओ। हाँ, मैंने कहा बच्चों को बहुत मसला एकदम समझ में आ गया। यहाँ एक लिखेंगे, ठीक है ना? एक में सारा को लगे। अच्छा जनाब, एक इसलिए आया कि सारा को मिलना एक ही है, सारा को वो जरूर लिखना वहाँ पे कि मसला हल किससे हो रहा है। एक था सारा एक ही बता, एक सारा। एक और मिसाल है। हाँ, अगर कोई क्या हो, कोई और असाल फराइज के साथ आ रहा हो, औलाद तो नहीं है, ना बेटा है ना बेटी, जैसे ये सूरत है। इसमें क्या है, बेटे के साथ आ रहा है, इसमें क्या है, बेटी के साथ आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है, ना बेटा है ना बेटी। एक और सूरत है कि बेटा बेटी तो नहीं है, लेकिन मरने वाले का कोई और वारिस है, बाप को भी छोड़ा है और वो वारिस भी है। आप भी देख के बोल रहे हैं। मकसूद भाई की भाई ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जनाब तो ये शख्स होता है, ऐसा अपने बाप को छोड़ा, अपनी माँ को भी छोड़ा। नजर आ रहा है बेटा? नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? बहुत पीछे जा रहा। बाप को भी छोड़ा और माँ को भी छोड़ा है, और बाप भी असाब फराइज में से, माँ भी असाब फराइज में से, ठीक है ना।
اب کیا کرنا آپ نے؟ اب کیا کرنا؟ کیا کرنا بتاؤ، اب بولو، کون بتائے گا؟ بھائی جب مذکر اولاد کے ساتھ آئے تو شروع سے، مؤنث اولاد کے ساتھ آئے تب بھی شروع سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب وہ جب کوئی نہ ہو تو محض اسبا ہوگا، اور جب دیگر اسباب افراد کے ساتھ آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں لکھا ہوا دیکھیں، اس وقت محض اسبا ہوگا. کیا مطلب؟ ان کو دینے کے بعد جو ہے دوسرا جو آ رہا ہے اس کو دینے کے بعد جو بچے کا وہ وہاں مل جائے گا. اب ماں کو کیا دیا؟ سلوس. جب ماں کے احوال آئیں گے نا اس کو کام پتہ لگے گا اس کو سلوس کب ملتا ہے. یہاں ہم نے لکھا ہے سلوس. اچھا کوئی دے گا بلڈ بچوں سے؟ کوئی جس سے میں نے نہ پوچھا، کوئی رہتا ہے؟ آپ سے کچھ پوچھا میں نے؟ پوچھا آپ سے؟ آپ سے کچھ پوچھا میں نے؟ آپ سے کچھ پوچھا میں نے؟ پوچھ لیا. کوئی رہتا ہے جس سے نہ پوچھا؟ سب سے پوچھا میں نے. آپ رہے گا نا، آپ بتا دیجیے. آپ سے پوچھا ضرور نہیں. اگر زیادہ پوچھا تو اچھی بات ہے، لوگ کرتے کہ غلط نہ بتائیں، کوئی مسئلہ آپ غلط بتائیں. اب کون بتائے گا؟ اچھا یہ مشکل سوال ہے، جس کو آتا وہ ہاتھ کھڑا کر. کیا پوچھا میں نے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ اب آپ دیکھ کے بتا گا تو غلط کرو گے. اور اوپر کیا لکھیں گے؟ جی دیکھ کے بتاؤ گے. ہاں بیٹا، ہاں بھائی وہی لکھیں گے جو یہاں لکھا ہوا ہے، اسباب بعض، ٹھیک ہے نا. اب کیا ہوا؟ مسئلہ کس سے آئے گا؟ مسئلہ جو مسئلہ انہوں نے تو کچھ بتایا نہیں بھائی. تم سے کا پوچھا ہے؟ تم سے ڈبل پوچھنا ہے، تم کا ذمہ داری زیادہ ہے. ہاں آپ بتاؤ، میں نے تو دیکھا ہی نہیں آپ یہاں بیٹھو. ہاں اب بتاؤ جلدی کرو. نہیں، مسئلہ جو مسئلہ کتنے سے آئے گا؟ ہاں مسئلہ جو مسئلہ کس سے آئے گا؟ 3 سے آئے گا. اس کو آگے کرو ذرا، آگے کرو کیسے اس کو حل کرو. چلو سامنے بیٹھو، نظر تو آ گئے، جلدی کرو صاحب. کریں گے پورا کرو، کیسے کریں گے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا، جس میں سے دے رہے ہیں نا وہ ادھر آتا ہے، اور آپ ایسے لکھا 1/3. جب ہے 1 روپیہ آپ کے پاس تو آپ 3 روپے کس کو کیسے دے رہے ہو؟ غلط. آپ لکھو اس کو ایسے 1/3. اب یہ کیا ہوگا؟ چلو آج ہم نے پڑھ لیا، باپ کے حوال مکمل ہو گئے. السلام علیکم. گر جائے خیر نکال